اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه وهو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلی الکبیر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ الحج کی 61-66 آیات جو کہ 8ویں رکوع کی اور 9ویں رکوع کی آیات ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ 8ویں رکوع کی 4 آیات اور 2 آیات 9ویں رکوع کی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یہ اس لیے ہے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ سورہ الحج جس کا درس چل رہا ہے سلسلہ وار قرآن پاک کے درس میں، ایک ایسی سورہ ہے یہ کہ جو مکے اور مدینے دونوں میں اس کی آیات نازل ہوئیں، اور ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے اندر کچھ بعض علامات میں نے اس سے پہلے ذکر کی تھیں، ذالکہ کی جو خاص علامتیں ہیں جس سے ایک دم ایک ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، موضوع بدل جاتا ہے۔ خاص بات ایسی بھی ہے کہ یہ سورہ یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے اور ختم یا ایھا الذین آمنوا پر ہوتی ہے۔ بات اس میں اور خاص بات بھی ہیں بہت سی، اور وہ خاص بات آج میں عرض کرنا یہ چاہوں گا، خاص باتیں جو امتیازی باتیں ہیں، کہ یہ ذالکہ کی تکرار جو یہاں پر ہے وہ 3 جگہ پر لگاتار ہے، یعنی شروع اسم ذالکہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک اس میں سے ذالکہ جو ہے وہ گزشتہ درس میں آ چکا،
ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔ اور آج اس کے فوراً بعد ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور پھر اس کے بعد ذالک بان اللہ هو الحق وان ما یدعون من دونہ هو الباطل۔ ذالک کی تکرار اور ایک اور خاص بات، حالانکہ بہت سمپل سی آیات ہیں یہ، لیکن قرآن پاک کیا ہے، کیا اس کے اشارے کی غرض سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی سورے میں ایک ایسی جگہ ہے، یہ 59ویں آیت سے لے کر کے اور 65ویں آیت تک 7 آیتیں، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا حوالہ دیا ہے، لگاتار دیا ہے۔ صفات کا حوالہ کیوں دیا جاتا ہے یہ آگے بتاؤں گا، میں اس وقت صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ کیا امتیاز ہیں ان میں، کیا علامتیں ہیں خاص۔ اور نہ صرف یہ کہ صفات کا اپنی حوالہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ڈیوائن ایٹریبیوٹ کہتے ہیں، خدائی صفات ہوتی ہیں وہ۔ اور یہ صفات کا حوالہ عجیب ہے کہ ہر صفت ایک بار نہیں آئی ہے اس کے اندر، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر ایک صفت نہیں آئی ہے اس کے اندر، ہر آیت کے آخر میں 2 صفات بیان کی گئی ہیں، اور دونوں جو صفات ہیں 7 آیات میں ایک بھی ریپیٹ نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب 14 صفات کا اظہار ہے اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں آپ کے، یعنی مطلب 7 آیتوں میں 14 اللہ کی صفات کا ذکر ہے آخر میں سب میں، اور سب میں کوئی بھی ریپیٹیشن نہیں ہے۔ جیسے رحمت کا ہو، ایسا نہیں کہ رحمت اور جگہ پر بھی دوسری آیت میں کہیں پر 7ویں آیت میں یا 5ویں آیت میں کہیں رحمت کا ذکر آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر بار 14 کی 14 جو صفات ہیں الگ ہیں سب۔ یہ کچھ خاص بات میں یہ قرآن پاک کے جو معجزے ہونے کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی کوئی آدمی نعوذ باللہ اگر آدمی بناتا ہے کوئی بات تو وہ جلدی جب کہتا ہے تو ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، وہ تو وہی والی بات دوبارہ کہہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہی ایسا ہے جو کچھ کہتا ہے وہ صرف اللہ رب کریم ہی کا کلام ہے۔ تو یہ تو کچھ باتیں ایسی ہوئیں جو میں اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا، لیکن کچھ اور باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو دین کا کام کر رہے ہیں، جن میں سب سے بڑا دین کا داعی جو ہے اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، آج بتا رہا ہوں کہ صرف رسول ہی اللہ کے دین کی دعوت نہیں دیتا، جانثاران رسول جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں حضرت عبیدہ بن جراح، عثمان غنی، یہ جیسے عشرہ مبشرہ میں یہ لوگ جو ہے ایمان لے کے آئے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سب لگے ہوئے ہیں دین میں، سب لوگ دین کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کے سب ظلم سہ رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی ہو چاہے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کا ظلم ایک الگ قسم کا ہے، الگ قسم کا ظلم ہے جو سہ رہے ہیں، مدینہ منورہ کا ظلم دوسرے قسم کا ہے جو اور سہ رہے ہیں۔ وہاں معاشرتی اور معاشی مقاطعہ ہو رہا ہے، سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ میں نہیں آنے دیتے وہ لوگ، ہر طریقے سے جنگ ان کے سر پر تھوپ دی جاتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی بات ہے۔ مکے میں ان کے ساتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شیب ابی طالب کا بھی ایک زمانہ گزرا ہے، جبکہ ان کو کھانے پینے تک کے لیے پتے اور چھال درختوں کی کھانا پڑی ہے، اور بھوکے رہنے پڑے ہیں، بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو مطلب ہر قسم کی تنگی کے حالات ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس میں نصرت آئے گی۔ نصرت مگر ایسے نہیں آتی، قرآن پاک میں خود سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی ہلکے ہلکے ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے انبیاء کرام اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے ہوئے تھے ان کو
ہلا مارا گیا، ان پر سخت مصیبتیں آئیں، تکلیف آئیں بہت زیادہ، یہاں تک کہ وہ یہ چیخ اٹھے۔ اس وقت اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی بھی چیخ اٹھے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ تب ہم نے کہا مدد آئی۔ تو یہاں مدد کا وعدہ جو کیا جا رہا ہے، اس مدد اس سے پہلے ٹھیک آخری آیت میں یہی تھا، جیسے میں نے بتایا کہ اس میں یہی ہے کہ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔ لام جو ہے تاکیدیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا، لیکن مدد کب کرے گا، کیسے ہوگی مدد، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اب اس کے لیے کہ اس مدد کے آنے کے سلسلے میں انسانی دل میں ایمان، اعتماد، یعنی اعتماد اس وعدے پر کیسا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے صفات کا حوالہ دیتا ہے۔ اعتماد پیدا ہو جائے، ایمان پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی صفات کا حوالہ دیتا ہے۔ اور اس کائنات میں، پوری کائنات میں آفاق و انفس کے دلائل بھی ہیں، یعنی ہیں اس کے اندر، ان آفاق و انفس کے دلائل سے استدلال دیتا ہے، یعنی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ تو دعویٰ بھی ہے اس کے اندر، دلیل بھی ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کی صفات جو ہے وہ دعویٰ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا، اور سب کو یقین ہے۔ اور عرب کے وہ لوگ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفات ہیں، ان میں کچھ میں کسی میں شرک کر دیتے تھے وہ، لیکن وہ بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر کے اس کی قدرت کو مانتے تھے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو ڈیوائن پاورز ہیں، ان کو مانتے تھے، بحیثیت مجموعی مانتے تھے۔ تو ایک طرف دعویٰ ہے اور دوسری طرف دلیل ہے، یعنی دلیل بھی ثابت کرتی ہیں کہ یہ ہونا ہے، اور دعویٰ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ ہونا ہے۔ تو دونوں مل کر سوچیے کتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے، دعویٰ اور دلیل مل کر کتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے کہ مدد کا وعدہ جب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو ضرور مدد آئے گی۔ دنیا نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ زیادہ دن نہیں گزرے، 1 سال بعد ہی ہجرت کے غزوہ بدر میں وہ مدد آ گئی، اور ایسے ویسے نہیں آئی مدد، میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں اور آج پھر کر رہا ہوں۔ فرقان بن کے آئی، اور 313 لوگوں نے دکھا دیا دونوں میں، ان کے پاس ہتھیار بھی ٹوٹے پھوٹے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جن کے پاس سواری تک نہیں تھی، گھوڑے تک گنتی کے تھے صرف، انہوں نے اتنی بڑی طاقت، جو قریش کی طاقت تھی، ان کو بالکل، ان کا سردار ابو جہل اور جنہیں عتبہ اور شیبہ اور فلاں سب بڑے بڑے سردار جو ہے 70 لوگوں کو انہوں نے جو ہے جہنم رسید کر دیا۔ اللہ نے کیا، مطلب ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ تو یہ نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ ہاں، کہ ہم نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے مدد پہنچائی تھی، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد، اور حضور نے وہ جو کنکریاں پھینکی تھیں اس کا ذکر سورہ انفال میں ہی ہے، کہا کہ وہ کنکریاں تم نے پھینکی یا نہیں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہو، ولیکن اللہ رما، وہ کنکری تم نے پھینکی تھی بظاہر، لیکن اللہ رب کریم نے ان کو بلٹس بنا دیا، مطلب کہنے کا یہ ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں نصرت، میں عرض یہ کر رہا ہوں نصرت یہ ہے۔ تو نصرت دنیا میں زیادہ دن نہیں، 1-1.5 سال بعد ہی سامنے آ گئی نصرت، وہ پہلی نصرت۔ تو یہاں پر آپ سوچئے کہ اس دعوے اور دلیل کے ساتھ میں اس نصرت کو، تاریخ کو دیکھیے، تو تیسرا تاریخی دلیل ہو گئی جو دنیا آج بھی اب تک جانتی ہے۔ تو پہلے اس وقت تو دعویٰ اور دلیل تھا، اور اب یہ تاریخ بن گئی ہے۔ اب سوچئے کہ آیات کیا ہیں۔ آیات میں فرمایا، پہلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی آج کے درس کی، ذالکہ، یعنی ذالکہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصرت اس لیے آئے گی، یہ مطلب تھا۔ ذالکہ بِأَنَّ اللَّهَ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَأَنَّ اللَّهَ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات میں دن کو پروتا چلا آتا ہے، اور دن میں رات کو پروتا چلا آتا ہے۔ دن میں سے رات نکلتی ہے اور رات میں سے دن نکلتی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں سے دن کا افق، دن کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ رات کی جو تاریکیاں ہیں، وہ تاریکیاں کون سی؟ حالات کی تاریکیاں،
ظلمتیں، کمزوریاں، پریشانیاں، مظلومیاں، یہ تمام چیزیں اس کی تاریکی میں، ان کی پریشانیوں میں صبح نو نمودار ہوگی، نیا افق کے ساتھ میں نیا آفتاب طلوع ہوگا. یہ ہے وہ جو جس میں ذکر کیا جاتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کس انداز سے قرآن بات کرتا ہوتا ہے، یہ عرض کر رہا ہوں صرف آپ سے. پھر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، جیسے میں نے بتایا یہ تو دلیل ہوئی، اور دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ أَنَّ اللَّهَ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، یعنی تمہاری سن رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کو ہر چیز کی، یعنی سمیع بصیر ہے، وہ تمہیں ہر حال میں ہر آن دیکھ رہا ہے، اور تمہاری ہر دعا کو سن رہا ہے اور سب کی سن رہا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. پھر دوسری دلیل اور دوسرا دعویٰ یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بالکل برحق ہے، یعنی اللہ کا دین بھی برحق، اللہ کا وعدہ بھی برحق، اللہ خود بھی برحق، اللہ خود الحق ہے اللہ تعالیٰ. اور وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ، اس کے سوا جو کوئی بھی جن کو بھی یہ پکارتے ہیں اور پکارا جاتا ہے وہ سب باطل ہے. شرک کا ابطال بھی کر دیا. یہ مذہب کے میدان میں اس کا جو خاص کہتے ہیں اس کا بھی خاص طور سے ذکر کرتا ہے قرآن، اس کا اظہار کر دیا کہ باقی اس کے سوا جو پکارتے ہیں، جو لوگ پکار رہے ہیں، جو قسم رہے ہیں ہم جیت جائیں گے، ان کی کوئی نہیں سنی جائے گی، وہ باطل ہیں. اور ان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ ہی بالا دست ہے، بزرگ ہے. پھر دو صفات کا اظہار کر دیا کہ قوت والا بالکل وہی ہے، بالادست وہی ہے، زبردست ہے، وہ کبیر بھی ہے، وہی بزرگ بھی ہے، بالادست بھی ہے. جتنی بڑی قوتوں کی طاقت کے جو مظاہر ہو سکتے ہیں سوچ سکتا ہے انسان، ان دونوں میں علی اور کبیر میں ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر. اب تیسری آیت میں کس طریقے سے بات کہی جا رہی ہے؟ فرمایا جا رہا ہے اور تم غور نہیں کرتے، تم نے دیکھا نہیں کبھی. یہ جو علم ترا کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو سب کو الگ الگ خطاب کرتا ہوتا ہے، مجھے آپ کو قیامت تک کے انسانوں کو اس طریقے سے بات کرتا ہے. تو فرما رہا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ ان اللہ ہی وہی اللہ، اسی کا ذکر پھر ان اللہ کا، ان اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش برساتا ہے، فتصبح الارض مخضرہ، اور اس سے جو ہے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بالکل بارانہ ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے بالکل. اور ان اللہ لطیف خبیر، کہ اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہے اور بہت خبر رکھنے والا ہے. اب یہاں دیکھیے، یہاں اسلوب استدلال کا یعنی آرگومنٹ کا بدل گیا. اب یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے، اس طریقے سے بول دیا. تو فرمایا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ جو ہے پانی برساتا ہے، اور جب پانی برساتا ہے بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ پوری زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. جو بنجر زمینیں جو ہیں وہ زمینیں جو ہیں بالکل ہری بھری ہو جاتی ہیں. اب اس کے اندر کتنے پہلو ہیں. یہ جو ہے باران رحمت جو دنیا کی ہوتی ہے، یہ ایک روحانی رحمتوں کی طرف اشارہ کرتی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی وحی الہی، اللہ کی طرف سے آنے والی نبوت، اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتیں، وہ رحمتیں جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، ان سب کا ذکر گویا ہو رہا ہے یہاں پر کہ تم غور نہیں کرتے. اور اس میں صرف ایک اشارہ زمین کی طرف ہے کہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اس سے. تو اس دنیا میں بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی رحمتوں کا فیضان ہوتا ہے تو یہ دنیا سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. یعنی مطلب اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے اندر سرسبز و شادابی پیدا ہو جائے، بہتریاں آ جائیں، اچھے سے اچھا یعنی یہاں کا ماحول ہو جائے، انسانیت پھلے پھولے. یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب یہاں کا اس کا. اور اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہے اور بہت خبر رکھنے والا. اب یہاں باریک بھی ہے یعنی اس طریقے سے بہت ہی لطیف انداز میں سب کچھ کر رہا ہے وہ، یعنی باران رحمت بظاہر ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں جو نبوت کی شکل میں اور دوسری شکل میں آ رہی ہیں وہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ مطلب تم نے اس کو، اللہ کے رسول کو یہ سمجھا کہ زحمت ہے، یہ تو رحمت ہے، اور آپ کے ذریعے سے دنیا میں باران رحمت قیامت تک کے لیے جو ہے یعنی گرتی رہے گی، پڑتی رہے گی، بارش ہوتی رہے گی، یہ مطلب ہے اس کا.
اور تم نے اس کو غلط سمجھا ہے۔ پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ پھر تیسری انداز سے تیسری بات کہا، وہاں تو کہا تھا کہ دنیا میں کس طریقے سے باران رحمت کا کے ذریعے سے ایک دنیا میں فیض اللہ کا تعالیٰ پھیلتا ہے، اب فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا مدبر ہے، وہی ان کو یعنی اس زمین کا زمین میں اور آسمان میں جو کچھ بھی ہر چیز کا مالک وہی ہے، یعنی جیسا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور کرنے والا ہے۔ اور وہ جو ہے ان اللہ لہو الغنی الحمید، پھر لام تاکیدیہ پھر آیا اور فرمایا کہ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو آپ کی میری کسی کی دنیا والوں کی یہ فکر نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں نہ کریں، اس کو اس کی فکر نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود حمید ہے، الحمید ہے، ستودہ صفات ہے، یعنی کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی بہتر یعنی حمد کا مستحق کوئی ہو نہیں سکتا، وہ خود بخود اپنی ذات میں محمود ہے، کوئی کرے یا نہ کرے حمد وہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد زبان حال سے کرتی ہوتی ہے، کر رہی ہے، تم اپنی زبان سے ہم کریں یا نہ کریں، لیکن کائنات کی ہر چیز، ہمارا بھی جسم کا دوسرا حصہ جس میں ہماری زبان سے ہٹ کر ہے، جو شعور سے ہٹ کر ہے، لاشعوری طور پر ہماری جان اور ہمارے اعضاء ہیں وہ بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ تو تسبیح اور حمد ہر چیز کرتی ہے کائنات کی۔ پھر فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پھر ایک اور انداز سے بات کہی وہی، فرمایا کہ تم یہ غور نہیں کرتے کہ تمہارے لیے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ما فی الارض سخر لکم، مسخر کر دی تمہارے لیے، تمہاری خدمت میں لگا دیں، تمہارے کام آ رہی ہیں، سب کچھ تمہارے نفع کے لیے تمام چیزیں بنا دیں، سورج چاند یہ نفع کے لیے بنا دیا، ہماری خدمت بالواسطہ کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو جانور ہیں وہ بالکل ہمارے سامنے، بالکل ہمارے ہاتھوں میں مسخر ہیں، کچھ چیزیں بالکل مسخر ہیں ایسے جس کو بلا واسطہ کہتے ہیں، کچھ واسطے سے مسخر ہیں، خدمت میں لگی ہوئی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے سب کچھ۔ اور پھر کہا دیکھو یہ تو غور کرو تم کہ مسخر کرنے ہی کے معاملے میں دو حوالے اور دے دیے۔ ایک حوالہ یہ دیا کہ والفلک تجری فی البحر بامرہ، یہ کشتی کو دیکھو تم ذرا، سمندر میں کشتی جو ہے وہ کیسے چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ڈوبتی نہیں ہے، چلتی ہے، تیرتی ہے پانی پر، حالانکہ پانی سے بہت بھاری ہوتی ہے وہ، یعنی ایز اے ہول پانی سے بھاری ہے وہ، لیکن وہ ڈوبتی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو ڈبو دیتا ہے، یہ مطلب۔ لیکن قانون کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے ہاتھوں میں ایسی تسخیر ہے، یعنی ہم نے ایسے مسخر کیے ہیں چیزوں کو، دیکھو۔ پھر فرمایا اور ہمارے امر پر چل رہی ہیں سب، بھی امر ہی۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آسمان کو دیکھ لو، اوپر آسمان سے مراد عالم بالا ہے، جو بھی اوپر کچھ ہے وہ سب چیزیں جو ہیں جس وقت چاہیں اگر وہ گر جائیں زمین پر، آپ سوچیں کوئی بھی گلیکشیل باڈی گر جائے تو کیا ہوگا، زمین ایک چھوٹی سی گلیکشیل باڈی اگر 1 ٹن کا پتھر بھی گر جائے گا اوپر سے آ کر کے زمین تک آتے آتے 1 ٹن کا رہ جائے تو اس زمین میں انسانی زندگی محال ہو جائے گی، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ ڈائنوسور وغیرہ ہمیں نہیں پتہ، اللہ جانے، لیکن باہر سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ ڈائنوسور ختم ہو گئی، سب کچھ یہ اس وجہ سے کہ کوئی گلیکشیل باڈی آ کر کے اوپر سے گری تھی اور اس سے چاروں طرف جو ہے بھاپ ہی بھاپ سمندر میں گرا وہ، اور بھاپ ہی بھاپ رہی، اور کتنے دنوں سورج نہیں نکلا، اور سورج نکلنے کی وجہ سے سبزہ نہیں ہوگا، اور سبزہ نہیں ہوگا تو وہ جانور وہ مر گئے، وہ جانور سارے کے سارے، ان کی غذا ختم ہو گئی۔ پھر سورج نہ نکلنے سے سورج جس کا ذکر اوپر کیا ہوا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، آپ پوری انرجی سب کچھ ملتی ہے، آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اس کے بعد انہیں آئس ایج آ گئی، اس کے بعد آئس ایج آ گئی۔ تو بہرحال تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہی آسمان کا کوئی ٹکڑا گر جائے گا تو کیا ہوگا، سوچو، لیکن ہم اس کو روکے ہوئے ہیں، اس کے اذن پر، ان تقع علی الارض الا باذنہ، اس کے اذن کے لحاظ سے سب کچھ ہو رہا ہے، جو چاہتا وہی ہو رہا ہے۔ تو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ انسانوں پر جو ہے بہت رؤوف ہے، بہت رحیم ہے، بہت ہی شفیق ہے، بہت مشفق ہے، اس کی شفقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ورنہ زمین پر کوئی چیز بھی گر جائے، اب بھی لوگ
اس سے پہلے بھی کچھ دنوں پہلے کہ فلاں ایک وہ آ رہا تھا، وہ گرنے والا ہے، زمین میں ٹرلے آ جائے گی، یہ لوگ کہنے لگے یہ ڈومس ڈے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیز ٹھیک رکھا، تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ رؤوف ہونا، رافت، صفت رافت کا حوالہ ہے یہ، اور صفت رحمت کا حوالہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں صفات کے حوالے، تو میں نے جیسے آپ بتایا کہ 14 صفات کا حوالہ آج کی آیات میں، آپ کے 10 صفات کا حوالہ اور 4 گزشتہ درس میں صفات کا حوالہ، یہ سب کچھ جو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار جب تک ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں نہیں ہوگا، یاد رکھیے، تو ہم بھی ایمان کی لذت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھیے، کہہ لیں اپنے کو مسلمان، کہتے رہیں، لیکن لذت حاصل نہیں ہوگی، اور وہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا، اور ہر وقت ہم پریشان رہیں گے، ہم لوگ جو ہیں مایوس ہو جائیں گے، حالات کو دیکھتے ہوئے ان میں ہم پریشان ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا، اور آخری آیت ہے آج کی درس کی، کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ آخری جسے کہتے ہیں، آخری بند جسے کہتے ہیں، یہ بالکل یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے اس دنیا کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور مقصد میں وہ مقصد کو بالکل آخر میں ذکر کیا ہوا ہے۔ پہلے کہا وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی ہے ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، احیاکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، زندہ کیا، احیاکم ثم یمیتکم، تم کو موت دیتا ہے، اور ثم یحییکم، پھر دوبارہ سے تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ ہے وہ بات جس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہی آیات میں توحید، رسالت، آخرت، توحید کی تو آیت تھی، اس میں تو بالکل کوئی شک ہی نہیں تھا، آخرت کی آیت یحییکم میں آ گئی خود بخود یحییکم، اور وہ جو باران رحمت کا ذکر تھا وہ رسالت ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کی باران رحمت نبوت رسالت کی شکل میں آتی ہے، تو رسالت کا اور آپ کا آخرت کا اور توحید کا ذکر قرآن پاک کرتا رہتا ہے، اور اپنی ربوبیت کا، اپنی حکمت کا، اپنی رحمت کا انہی آیات میں ذکر کر رہا ہے۔ اس میں ربوبیت کا بھی ذکر ہے کہ میں کس طریقے سے تمہیں وہ کر رہا ہوں، پالتا ہوں۔ اس میں رحمت کا ذکر بھی ہے، آپ نے دیکھا، غور کر رہے ہیں آپ، اس میں اللہ کی قدرت کا ذکر بھی ہے کہ کوئی بھی آسمان کا ٹکڑا گر جائے جب چاہے، لیکن وہ روکے ہوئے ہے، کہ قدرت ہے، روکے ہوئے، تو قدرت، حکمت، اور کیوں نہیں گرا رہا، کیوں اب تک عذاب نہیں آ رہا ہے، اس میں اللہ کی حکمتوں کا تصور بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیکھی کیا کیا پیاری پیاری باتیں کہی ہیں۔ بس ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اللہ رب کریم کی صفات سے اس پر یقین کریں، اس کی صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کریں، اور اس کے کلام پاک کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کریں اور فیصلہ کریں، اور سمجھیں یہ حالات دنیا میں ہر زمانے میں حالات خراب رہے ہیں، حالات ایک سے نہیں رہتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے نصرت سے نوازا تھا، آج بھی نصرت سے نوازے گا، بشرطے کہ ہم مومن ہوں۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ توبہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے کرنا، یہ فتنے جو ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، اس سے ہمیں ایمان کے ساتھ گزار دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب کریم اس قرآن پاک کو میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں اتار دے رب کریم، اور ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور یہ حالات جو ہر قسم کے فتنوں کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے حالات سے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ایمان کے گزار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔